من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی مخلوق کے شر سے، رات کی اندھیری کے شر سے جب وہ چھا جائے، گروہ میں پھونکے مارنے والوں کی شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پالن ہار کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جبکہ وہ چھپ جائے وسوسہ ڈال کر. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. من الجنۃ والناس، جینوں میں سے اور انسانوں میں سے. محترم حضرات، سورہ فلق کی آخری آیت جس کا درس آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے، حاسد جس کا بتایا جا چکا، حاسد ایک بہت خطرناک بلا ہے جس سے آدمی کو بڑی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، بڑی تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بڑی عام ہو گئی. حسد کرنا، نقصان پہنچانا، کسی کی نعمت پر اترانا، کسی کی نعمت پر جلن کرنا، کسی کی نعمت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، کوئی اچھی حالت میں ہے تو اس کو گرانے کی کوشش کرنا، اپنے ہم کاروبار، ہم تاجر، ایک کی تجارت چل رہی ہے دوسرے کی نہیں چل رہی ہے، تو جس کی زیادہ چل رہی ہے اس کو پریشان کرنے اور اس کو نقصان پہنچانے اور اس کے دھندے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. کوئی عہدے کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے اس کو گرانے کی کوشش کرنا. ہمارا پڑوسی کا گھر اچھا ہے، ہمارا اچھا نہیں ہے تو اس کا دشمن بن جانا. ہمارے پڑوسی کو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہے اور ہمیں نہیں دی ہے تو پاس والے سے حسد کرنا. یہ بیماری عام ہوئی. حالانکہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز کسی کو نصیب ہو گئی، کوئی شیطان نے نہیں دی. کوئی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے دے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن دے دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. اللہ کے سوا کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. تو جو چیز اللہ نے دی ہے اس پر حسد کرنا، دشمنی کر لینا، یہ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے اس کی مخالفت کرنا ہے. میں ایک آدمی کو کوئی چیز دے دوں، مان لو مجھے کسی آدمی کا کوئی کام پسند آ گیا یا اس کا احسان مجھ پر ہے تو مجھے احسان یاد آ گیا، میں نے گھڑی نکال کر دی. تو میں نے گھڑی جس آدمی کو دی، آپ اس سے حسد کریں کہ اس کے پاس گھڑی آ گئی ہے، گویا آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں.
آپ کا یہ دینا اس کو غلط ہے، گویا آپ اپنے دل ہی دل میں یوں کہہ رہے ہیں، حسد کرنے والا اپنے دل ہی دل میں کہہ رہا ہے کہ مفتی ہارون کا دینا یہ غلط ہے، مفتی صاحب آپ کا دینا یہ غلط ہے، گویا اپنے آزار جوارے سے، اپنے آزائے جوارے سے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے اور کوئی حسد کرتا ہے اس پر، تو گویا وہ اللہ پر سوال کر رہا ہے، اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اور اللہ کو اپنے احوال سے یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو اللہ کو کون کہنے والا ہے؟ اللہ کو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں؟ اللہ کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے دے، جس سے جو چاہے دے۔ تو آدمی حسد کسی پر کرتا ہے تو گویا سامنے والے پر، اللہ تعالیٰ پر وہ اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اللہ کیوں دیے؟ تو ہمیں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا اور جس کو جو دے دیا اس پر راضی ہونا چاہیے، اور ہمیں نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی تو عطا فرما، لیکن سامنے والے کی نعمت کو تو باقی رکھ، اس میں برکت عطا فرما۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حسد کرنا ایک بہت خطرناک چیز ہے، اس کو آدمی کے اندر سے، آدمی کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ کتنی خطرناک چیز آپ اس سے سمجھیں کہ عزازیل، شیطان، ابلیس اللہ کی کتنی عبادت کرتا ہے۔ لوگوں نے لکھا ہے اتنے سال، اتنے سال، اتنے لاکھ سال، اتنے ہزار سال، اتنے سینکڑوں سال، بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس نے عبادت بہت زیادہ کی، بڑھ تھا مرض تک عبادت کی، اور کوئی چپا ایسا نہیں تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے سجدہ نہ کیا، اپنی زمینیں نیاز میں چکائی ہوئی، اللہ کی عبادت کرنے والا، یہاں تک کہ فرشتے اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ناری مخلوق ہے، بھوری مخلوق ہے، لیکن پھر بھی فرشتے اس کی عزت کرتے ہیں، اتنی عبادت۔ لیکن اس کو کس چیز نے نیچے گرا ہے؟ اتنے اونچی منزل پر جا کر، اتنے اونچے مقام پر جا کر کس چیز نے اس کو نیچے گرا ہے؟ حسد نے گرا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی چاہے کتنی بھی عبادت کرتا ہو، کتنی عبادت کرتا ہو، لیکن اگر وہ حسد کے مبتلا ہے تو وہ اپنے بڑے مقام سے، بڑے سے اونچے مقام سے نیچے گرے، حسد کی بنا۔ حسد اتنی خطرناک ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ شیطان نے کبھی الحمدللہ نہیں کہا، اپنی عبادت کے اوپر کبھی زندگی میں الحمدللہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے عبادت کی توفیق دی، الحمدللہ، اللہ تو نے مجھے نعمتیں دی، الحمدللہ، یہ الحمدللہ کبھی سے نہیں کہا۔ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ اگر وہ الحمدللہ کہہ دیتا، اللہ کی تعریف کر دیتا، اللہ کا شکر کر دیتا اپنی نعمتوں کے اوپر، تو اللہ کبھی بھی اس طرح اس کو راندہ اجازہ کرتا۔ اس سے بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ نعمت دے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ بھائی کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بھائی کیسے دھندا پانی کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ بھائی کیسی آپ کی زندگی کیسے چل رہی ہے؟ الحمدللہ، بڑی اچھی، الحمدللہ، اللہ کا شکر مان، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بڑھوتری کرے گا، اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ تو اگر حسد بڑی خطرناک چیز ہے، آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ جو ہوگا وہ حسد کا ہوگا۔ شیطان نے حسد کیا حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے، سب سے پہلا گناہ آسمان میں ہے، اور دنیا میں بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہے، جس کی بنا پر قتل ہوا۔ قابل نے قتل کیا حابیل کو، کہ اس نے حسد کیا تھا اپنے بھائی پر کہ اس کو جو لڑکی مل رہی ہے وہ خوبصورت ہے، اور مجھے جو مل رہی ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو اس کو خوبصورت کیوں اور مجھے خوبصورت کیوں نہیں، مجھے وہ چاہیے جو خوبصورت ہے۔ تو اسی حسد کے مارے، اور اسلامی طریقہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہو وہ دوسرے بھائی سے شادی کرے، ایک دوسرے سے الگ الگ شادی کرے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا، اسلامی قانون تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ میں شادی کروں گا کیونکہ وہ خوبصورت ہے۔ لیکن قانون اور اللہ کا جو حکم تھا وہ مانے رہا، اللہ کا حکم تھا
اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے ساتھ شادی نہ کرا، اب وہ حسد میں مبتلا ہوا اور اپنے ہی بھائی کو مارا۔ حسد کتنی خطرناک چیز ہے، حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کو قتل تک پہنچا، اور قتل بھی کس کا کر دیا؟ قتل بھی حضرت حابیل اپنے بھائی کا، اپنے بھائی کا، اور نبی کی موجودگی میں، اپنی باپ کی موجودگی میں اپنے بھائی کا کر دیا۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو حسد آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ قابل بھاگ کر شام چلا گیا، شیطان اس کے پاس آیا کہ تجھے کچھ پتا بھی ہے، کچھ پتا بھی ہے کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہو رہی تھی؟ تو نے بھی پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹیلے کے اوپر اپنی قربانی رکھی، اور حابیل نے بھی اپنی قربانی رکھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور قربانی لے گئی حابیل کی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ کیا وجہ تھی؟ مجھے معلوم ہے، کہا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے آگ آسمان سے آئی اور اس کی قربانی لے گئی۔ تو اس طرح اس کو ورگلایا، بہلایا، پھسلایا اور کہا کہ وہ آگ کی پوجا کرنا تھا، تو بھی آگ کی پوجا کر۔ تو سب سے پہلے اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی پرستش کی گئی، پوجا کی گئی، وہ آگ۔ بتوں کی پہلے پوجا نہیں، سب سے پہلے آگ کی پوجا، اور آگ کی پوجا کرنے والا قابل۔ اس چیز نے اتنے دور اس کو بھگا دیا، اس چیز نے اس کو ایمان سے خارج کر دیا۔ اسی بات معلوم ہوتی ہے کہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، آدمی کے ایمان کے لالے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ حسد سے بچے، اور خود آدمی کو چاہیے کہ کوئی اس پر حسد نہ کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھو، اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھو، اپنی نعمتوں کو راز میں رکھ کر کامیابی حاصل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی ہم پر حسد نہ کرے اور ہم خود کسی پر حسد نہ کرے، اس کی کوشش کریں۔ اگر حسد دل میں آتا ہے تو اس کے بھی بہت سارے طریقے علماء کرام نے بتائے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی پر حسد ہو، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کسی کا گھر اچھا ہے، کسی کو اللہ نے دولت دی، کسی کو اللہ نے صحت دی، کسی کو اللہ نے خوبصورتی دی، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو اللہ نے عزت دی ہے، اب ہمارے دل میں حسد آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں، دعائے خیر کریں کہ اللہ اس کو عزت دی، مجھے بھی عطا، اس کی عزت کو اور بڑھا دے اور مجھے بھی عزت عطا کرے۔ اللہ اس کو تمہیں دولت دی، دولت کی نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت اس کے پاس باقی رکھ، اس کی دولت میں تو برکت کر اور مجھے بھی عطا کر۔ تو جس کے بارے میں ہمیں حسد ہو رہا ہے اس کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا حسد ہمارے دل سے ختم کر دے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ذکر کریں، لوگوں کے درمیان میں بیٹھے دل میں چاہ رہا ہے کہ اس کی برائی کریں۔ جس پر حسد آدمی کو ہوتا ہے تو آدمی کا جی چاہتا ہے اس کی عزت کو پامال کر دے، اس کی عزت کو ختم کر دے، اس کی عزت کو نیلام کر دے، اس کی عزت کو تاکار کر دے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بات لوگوں میں کہو کہ وہ بدنام ہو جائے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے درمیان اس کی تعریف کریں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا بڑا نمازی ہے، جماعت میں جاتا ہے، دعوت و تبلیغ میں جڑا ہوا ہے، الحمدللہ کسی سے اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، الحمدللہ وہ بہت اچھی طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ تو اس کی اچھائیاں بیان کریں، لوگوں میں اس کی اچھائیاں بیان کریں۔ جب اچھائیاں بیان کریں گے تو آٹومیٹک ہمارے اندر سے اس کے بارے میں حسد نکل جائے گا، آٹومیٹک نکل جائے گا۔ اور بھی بہت سارے طریقے بیان کیے ہیں علماء کرام نے، ہدیہ دے اس کو، کبھی کچھ ہدیہ دے دے، ہدیہ دینا بھی آدمی کے اندر سے حسد کو نکال دیتا ہے۔ وہ جب نکلے تو اس کو سلام کریں، مصافحہ کریں، السلام علیکم، کیسی ہیں، اور مصافحہ کریں، تو اس سے بھی ہمارے اندر سے حسد نکل جائے گا۔ تو حسد نکالنا پڑتا ہے، حسد نکلتا نہیں ہے۔ ہم یوں چاہیں کہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ آ جائے گا ہمارے اندر، اور بیٹھے بیٹھے یہ ہمارے خبیثہ اور رذیلہ ہمارے اندر سے نکل جائیں گے، وہ نکلنے والی نہیں، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑیں گی، کوششیں کرنی پڑیں گی۔ اس لیے بزرگان دین کی صحبت، کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا
تاکہ ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکلیں، ذکر و اذکار کرنے والے بنے، تو ہمارا دل صاف ہو جائے۔ ان چیزوں سے ہمیں دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حسد آدمی کو بہت ہی زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں جو حسد کرتا ہوگا، قدرتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو آدمی حسد کرتا ہے لوگوں پر، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں آٹومیٹک بس خاموش دبے پاؤں لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت داخل ہو جاتی ہے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ سمجھتا ہو کہ دیکھو مجھ سے ملاقات بھی کرتے ہیں، مجھ سے معاملہ بھی کرتے ہیں، مجھ سے بڑی ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں، میری عزت بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دل میں آدمی کی نفرت ہوتی ہے۔ وہ آدمی ہے جو لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو ادیکھا ہے، ہماری بھاشا میں جو ادیکھا ہے، اس سے کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی، تو لوگوں کے دلوں میں آٹومیٹک نفرت پیدا ہوتا ہے۔ اگر حسد کرنے والا یہی سوچ لے کہ میری عزت کیا ہے، معاشرے میں میری عزت کیا ہے، سوسائٹی میں مجھے کون کچھ دیتا ہے، بس اتنا ہی سوچ لے تو اس کے دلوں دماغ سے اثر نکلنا شروع ہوگا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دعا سلام اس کے ساتھ کرے اور ہدیہ دینے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائیں۔ آدمی ذلیل ہونا اور لوگ اس سے متنفر ہونا اور نفرت کرنے سے لوگ دور رہے اور اس سے لوگ نفرت نہیں کریں۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ محمود غزنوی کے بڑے بڑے بادشاہ بڑے اللہ والے آدمی، ان کی خدمت میں رہتے تھے ایاز۔ اب ایاز اتنے اچھے کام کرتے تھے کہ بادشاہ اس کو چاہنے لگے، بادشاہ اس کو چاہنے لگے، اور ان کے کاموں کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اتنی محبت داخل ہو گئی تھی کہ ایک وقت وہ آیا کہ اپنے پاس جو کرسی تھی اسی پر بٹھا دیا کہ آپ کو یہاں میرے پاس بیٹھنا، اور اپنے خاص خاص جو کام ہوتے تھے اس میں مشورہ بھی انہیں سے لیتے، مشورہ بھی انہیں سے لیتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وزیر جو دوسرے ہوں گے تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوگا کہ کچھ تو کرنا پڑے، کچھ تو کرنا پڑے کہ بادشاہ اتنا چاہتا ہے، تنہائی میں اس سے ملتا ہے، تنہائی میں خاص مشورے دیتا ہے، ہم اتنے ذہین ہیں، ہم اتنے پاورفل ہیں، پھر بھی ہم سے کوئی بات نہیں ہوتی، اور خاص مشورے ان سے لیتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ابھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آیات ذرا دیر سے آتے تھے اور جو دربار کا مشورہ ہوتا تھا وہ بادشاہ کہتا تھا بھی ٹھہرو، ایاز کو یہ حالت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ ایاز کو کیسے پچھاڑا جائے۔ حسد ہوتے نا، حسد بس ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرا مد مقابل کسی طرح ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی عزت نیلام ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، مانگتا رہتا ہے، تو یہ دونوں صورتیں پڑھتا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوا، انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، انہوں نے دیکھا کہ ایاز رات کو اٹھتا ہے اور ایک چھوٹی سی کوٹری میں جاتا ہے، اس پر تالا لگا رہتا ہے، کوٹری میں جاتا ہے، تالا کھولتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اندر جاتا ہے اور بند کر دیتا ہے، اور پتہ نہیں اندر جا کے کیا کرتا ہے، دکھائی تو دیتا نہیں اندر جا کے پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے۔ اب یہ بات ان کے ہاتھ میں آ گئی، بادشاہ محمود کو کہا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایاز جو رات کو ایک کوٹری میں جاتا ہے اور ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کا خزانہ تھوڑا وہ لے کر جاتا ہے اور وہاں جمع کر جاتا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں اطمینان نہیں اور بہت خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے تو ان کی بات کو بالکل دل پر نہیں لی، لیکن ان کی دل کی تسلی کے لیے بادشاہ کو تو پتہ ہی تھا کہ ایاز کبھی غلط نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل بڑا اچھا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین اخلاق والا بنایا ہے۔ چنانچہ ان کی دل کی تسلی کے لیے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ ایک کرا، وہ گئے، کھولا دروازوں کو توڑا، دروازے جو تالا تھا اس کو توڑا اور کھول کر اندر گئے، دیکھا تو ایک پرانا جبہ تھا، ایک پرانا قمیص تھا وہ لٹکا ہوا تھا، پرانا اس کا پہنویش تھا وہ لٹکا ہوا تھا، لباس لٹکا ہوا تھا، اور وزیروں نے کہا یہاں کھودو، یہاں کھودو، یہاں کھودو، کچھ نہیں۔ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بادشاہ کچھ نہیں، بس ایک پرانا سا لباس ہے، پرانا
ہوا ہے. تو محمود نے ایاز سے پوچھا بڑے دربار میں کیا ماجرا ہے آپ بتائیں. کہا کہ بادشاہ سلامت میں کوئی بدنیتی والا آدمی نہیں ہوں, میں کوئی بے ایمان نہیں ہوں, امانت پہ خیانت کرنے والا نہیں ہوں. میری بات اتنی سی ہے کہ جو وہ جوڑا لٹکا ہوا ہے میں وہاں جاتا ہوں اور دروازہ کھولتا ہوں, اندر جا کر دروازہ بند کر کے وہ میرے جوڑے کو دیکھتا رہتا ہوں, پھر اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں. ایک وقت وہ تھا کہ یہ پیون جگرے والا پیون نما کپڑوں کو تو پہنتا تھا, پیون والے کپڑوں کو تو پہنتا تھا. تیری کوئی حیثیت نہیں تھی, سوسائٹی میں تیری کوئی عزت نہیں تھی, سوسائٹی میں تجھے معاشرے میں کوئی پہچاننے والا نہ تھا. تیرا ایک حال وہ تھا اور ایک حال یہ ہے کہ بادشاہ تجھے پسند کرتا ہے, بادشاہ تجھے اپنے پاس بٹھاتا ہے, اونچے مقام پر تجھے کھڑا کیا. ایاز کبھی تکبر میں مبتلا نہ ہونا, ایاز کبھی برائی میں مبتلا نہ ہونا. بس میں اپنے آپ کو کوستا ہوں اور پھر نکلتا ہوں, دروازہ بند کر کے آ جاتا ہوں. یہ میرا معمول ہے. تو محمود نے لوگوں وزیروں سے کہا سنا تم نے, سنا مجھ کو تو معلوم ہی تھا لیکن آپ کی دل کی تسلی کے لیے سنیے. تو سب ذلیل ہو گئے, سب نے اپنا سر نیچا کر لیا اور شرمندہ ہوئے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی حسد کرتا رہتا ہے اس کو شرمندگی کا منہ دیکھنا ہی دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان چیزوں سے یعنی حسد وغیرہ سے دور رہنے کی کوشش کریں, اور ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ حسد کا حاسد کا شر سے ہم بچ جائیں اور حاسد کے شر